السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا اسکائی ٹریڈنگ چینل. میں آپ کا دوست میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ویکلی انالائسس لے کے. لیٹ اسٹارٹ آور ویکلی انالائسس. دیکھیں آپ کو کل ڈیلی انالائسس میں اس کا ایک ٹارگیٹ بتایا تھا، یہ وہاں تک تقریباً آ چکی ہے مارکیٹ. اور اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں ہمارے لیے کیا اپرچونٹی یہ پرووائڈ کر سکتی ہے مارکیٹ، کون کون سے لیولز ہمارے لیے بیسٹ رہیں گے. آپ دیکھتے ہیں اس کو ناظرین بڑے ٹائم فریم میں. ڈیلی میں دیکھیں آپ، اگر ہم ویکلی میں جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم ویکلی میں جاتے ہیں. ویکلی کا لیول ہم دیکھتے ہیں تو ویکلی میں مارکیٹ جو ہے وہ انڈیسیسو ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس نے ہائی لگایا، یہ لو، اور اس کے درمیان میں ہی مارکیٹ کافی ٹائم سے 1 2 3 4 5 6 ویک سے اس کے درمیان، یعنی کہ 1.5 مہینے سے اس کے درمیان میں ہی موو کر رہی ہے. یہ اس نے فالس بریک آؤٹ دکھایا تھا یہاں سے، کہ جب اس نے اس کینڈل کی نا، یہ کینڈل ہے، یہ بگ اسپریڈ، یہ کینڈل اس کا ہائی بریک آؤٹ کیا. اس ہائی مومنٹم کینڈل سے لوگوں نے یہاں سمجھا کہ ابھی بائی ہو جائے گی اور ریٹیسٹ پہ بائی کی کوشش کی، جبکہ مارکیٹ نے جو ہے وہ انسائڈ کلوزنگ دی اور پھر اس کے بعد فردر مزید انسائڈ ہی جا رہی ہے مارکیٹ. یہ لو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، جو کہ 31 اور 23 والا 3118 والا ایریا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ لو ہے. اور اس کے نیچے یہ جو زون ہے نا، یہ پورا زون، یہ اس کا ایک ڈیمانڈ زون یا آرڈر بلاک آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک پینڈنگ اس کا یہاں پہ پڑا ہے. مارکیٹ اب اس طرح کر سکتی ہے کہ مارکیٹ اس کو اٹھانے کے لیے آ سکتی ہے، اور وہ اس طرح کرے کہ یہاں سے تھوڑی سی ریجیکشن لے، پھر اپ سائڈ پہ جائے اور یہاں سے اس زون تک آئے، اور یہاں سے ہمیں ایک بلش کی اپ سائڈ ویو مل سکے، جو کہ اس کے آل ٹائم ہائی تک جا سکتی ہے. ویسے تو اگر اس کا ہم دیکھیں، جو بہت جس کو آپ کہیں کہ ویکلی میں ایک اس کا سیل مومنٹم شفٹ کرنے کے لیے جو اسٹرانگ زون ہے وہ یہ 28-32 والا لیول ہے، جس کے نیچے اگر اس نے کلوزنگ دی تو ہمارے لیے ویکلی بھی پیرش ہو جائے گا. لیکن فی الوقت ویکلی تو بلش ہے اور یہ ڈیمانڈ زون تک آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک فیئر ویلی گیپ تھا، اس نے پک کر لیا ہے. اس کے پاس اوپر جانے کے لیے لیکوڈیٹی نہیں ہے، اور لیکوڈیٹی اسی ایریا میں موجود ہے. یہاں پینڈنگ آرڈرز ہیں. یہاں پر آنے کے لیے مارکیٹ جو ہے اب وہ سیل کا پیٹرن بنا رہی ہے، اور چھوٹے ٹائم فریم میں سیل کے پیٹرن میں آ چکی ہے. ڈیلی میں دیکھتے ہیں. ڈیلی میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ڈیلی جو ہے ہمیں کیا بتا رہا ہے. ڈیلی میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں. ڈیلی میں اس نے کیا کہ یہ ایک لو تھی جس نے اوپر سٹرکچر بریک کیا تھا، تو یہ ایک کنفرم لو تھی جس کے نیچے اس نے کلوزنگ دے دی ہے. دوسری سپورٹ کا ایریا اس کا 3246 کا ایریا ہے، جس کو بولا گیا تھا یہ ٹارگٹ کرے گی، اور یہ ابھی بھی اس کا ٹارگٹ ہے. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مارکیٹ ڈیلی میں، کیونکہ ڈیلی میں یہ اس نے یہاں پہ ایک بڑا اچھا چینل بنایا تھا، جس کو میں اگر آپ کو ڈرا کر کے دوں تو آپ لوگوں کو سمجھ لگے گی کہ یہ اس نے ڈیلی میں یہ ٹرینڈ لائن بنائی تھی جس کو یہ فالو کر کے چل رہی تھی. ٹھیک ہے، اس نے یہ ٹرینڈ لائن بنائی تھی، ٹھیک ہے، اور اس ٹرینڈ لائن کے ٹچ پہ یہ جو ہے وہ اٹھ رہی تھی. دیکھیں یہاں سے اس نے یہ ٹرینڈ لائن، اگر میں اس کو تھوڑا پرسائز کروں، یہ دیکھیں یہ ٹرینڈ لائن اگر میں یہاں سے ڈرا کرتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس کو ٹچ کرتے ہوئے 1 2 3 4 اس نے یہاں سے بلش موو دی تھی. اب اس کا ایک سپورٹ کا لیول یہ تھا جو کہ بریک ہو چکا ہے. دوسرا سپورٹ کا لیول یہ ہے. تیسرا سپورٹ کا لیول 3118 والا ایریا ہے. اب اس نے یہاں سے جب کر دیا ہے بریک، تو ہم اس کو دیکھیں گے سیلز کی طرف. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلا فرسٹ آف آل اس کا پہلا جو سپورٹ ایریا تھا اس سے ہی اس کو بلش ویو ایک سٹارٹ کر دینی چاہیے تھی، جو کہ اس نے نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لیکوڈیٹی چاہیے، اور وہ لو کے نیچے موجود ہے اس فیئر ویلی گیپ میں. اگر دیکھیں نا، وہ ڈیلی کا ویکلی کا جو آپ کا ڈیمانڈ زون ہے وہ اس کا ایک فیئر ویلی گیپ بھی بنتا ہے. یہاں پہ دیکھیں اس فیئر ویلی گیپ میں اس کو لیکوڈیٹی، کیونکہ یہاں پینڈنگ آرڈر ہے، یہاں لاسٹ بریک اپ سٹرکچر ہوا تھا ڈیلی کے حساب سے، جو بے میجر جس کی ویو تھی جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اس کا بریک اپ سٹرکچر یہاں ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مارکیٹ کے پاس یہ پروٹیکٹڈ لو ہے، اور یہ اس کے درمیان فیئر ویلی گیپ ہے. پہلا فیئر ویلی گیپ اس نے اس سپورٹ کے ایریا پہ اٹھایا،
یہاں سے ایک بلش موومنٹ دی ہے، اس کے بعد نیچے آئی ہے. اب یہاں سے اگر اس نے اس کا ہائی کا بریک آؤٹ کیا ہوتا تو یہ بہت اچھے طریقے سے اوپر جا سکتی، لیکن اس نے اس ہائی کو بریک آؤٹ نہیں کیا، بلکہ اس ایک رینج بنا کر درمیان میں اس نے 5 ویوز بنائی جو کہ بلش مومنٹم شو کرا رہی تھی. اور کیونکہ فنڈامنٹلس بلش ہیں تو ہم اس کو بلش ہی دیکھیں گے. دوسرا دیکھتے ہیں کہ اس کو اب کہاں سے پکڑنا ہے ہم نے. اب اس کے لیے یہ لو بریک کرنے کے بعد مارکیٹ کے پاس اب ریزسٹنس کا ایریا بن چکا ہے. H4 میں جاتے ہیں. H4 میں اگر ہم دیکھیں گے تو H4 جو ہے وہ کلیئرلی سیل ٹرینڈ میں آ چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہاں پہ بھی 5 ویوز بنا دی ہیں. اگر میں اس کو 5 ویوز آپ کو ڈرا کر کے دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹاپ سے آئی مارکیٹ، ٹھیک ہے، ٹاپ سے مارکیٹ آئی، اس کے بعد اس نے یہاں پہ ریٹریسمنٹ لی، پھر ایک لو لگایا، پھر ریٹریسمنٹ لی ہے، اور اس کے بعد اس لو کو بھی بریک کر دیا. تو اب مارکیٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ سیل میں کنورٹڈ ہے. 1 2 3 4 5 ویز بنا چکے. اس کا یہ لو بریک ہونے کے بعد اب یہ مکمل طور پر سیلنگ میں ہے، اور اس کا ٹارگٹ ڈیلی کا وہ لیول ہو سکتا ہے جو کہ نیچے پڑا ہے 3118 والا. اب ہمارے پاس جب تک مارکیٹ جو ہے وہ اس زون کا بریک آؤٹ نہیں کرتی، یعنی کہ 3350 کے اوپر بریک آؤٹ نہیں کرتی، مارکیٹ کو ہم ہر طرف سے سیل میں ہی دیکھیں گے. پہلا زون تو ہمارے پاس ایک موجود ہے کہ اگر مارکیٹ H4 میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر مارکیٹ یہاں سے اوپر جا رہی ہے تو یہاں سے اس کو ریجیکشن ملنی چاہیے، اور اس کا ٹارگٹ 3246 پہلا ٹارگٹ یہ لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ کس لیے؟ کیونکہ H4 میں یہ بریکر بلاک بھی ہے، اور H4 میں بریکر بلاک کے پاس یہ ایک فیئر ویلی گیپ ہے جو کہ اس کا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے، یہاں سے یہ گر سکتی ہے. اس کی پرائسز 3312 سے لے کر 3299 ہے. تو یہ ایک زون اس کا جو ہے وہ بیسٹ زون ہو سکتا ہے. فیئر ویلی گیپ سے یہ ریجیکشن لے لے، اور مزید اگر اوپر جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ سپلائی کا ایریا جو پڑا ہے، اگر اس کو بریک کرتی ہے اوپر جاتی ہے تو یہ والا ایریا ہے، یہاں سے ہمیں اس کو سیل فائنڈ آؤٹ کرنی پڑے گی یہاں تک. ٹھیک ہے، یہ H4 کے حساب سے ہمارے پاس دو لیولز بن چکے ہیں. پہلا ایریا یہ فیئر ویلی گیپ، اور دوسرا ایریا یہ ٹاپ کا ایریا جہاں سے ہمیں ایک اچھی سیلنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ مارکیٹ کا مومنٹم اور سب کچھ ابھی فی الوقت سیل میں شفٹڈ ہے، اور یہ بریک آف اسٹرکچر بھی یہاں پہ ہوا ہے. 1 آور میں دیکھیں تو 1 آور میں بھی ہمارے پاس یہ زون بڑا ویلڈ ہے. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں 1 آور میں تو یہ لوگ اس کا جو ہے وہ ایک مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ ہوا، یہ اس کے اندر ایک سپلائی بھی پڑی ہے، اور اوپر یہ فیئر ویلی گیپ H4 کا بھی موجود ہے. اگر سپلائی سے ریجیکشن نہیں لیتی تو اسی زون سے اس کو ہم ایکسپیکٹ کریں گے. اور اوپر جو ہے یہ ڈبل ٹاپ کا ایریا یہ ایز اٹ از ہے. H1 میں تھوڑا سا اس کو ہم پریسائز کر لیتے ہیں، یہ اس ایریا میں لے آتے ہیں اس کو، جو کہ 3330 والا ایریا اور 3340 والا ایریا، یہ ایک پورا بہترین لیکوڈیٹی زون ہے. یہاں سے یہ گر سکتی ہے سیلنگ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے فی الوقت کے لیے ہمارا انالیسس کی مارکیٹ ابھی بیرش ٹرینڈ میں شفٹ ہو چکی ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ ڈیلی کی لیکوڈیٹی لینا ہے، اور وہ نیچے پڑی ہے جو کہ 3246 کا ایریا بھی ہے، اور نیچے 31 اور 18 والا ایریا جو نیچے پڑا ہوا ہے. بیچ میں بھی اس کے لیے سپورٹس موجود ہیں جو کہ اس کو تھوڑی بہت اوپر کی اپ سائڈ کی موومنٹ دیں گی، لیکن ہم ان کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کریں، کیونکہ مارکیٹ کے پاس ڈیلی میں کوئی لیول ایسا نہیں رہ گیا جس کو اس نے ٹچ نہ کیا ہو. دیکھیں یہ بھی ایک سپورٹ کا ایریا ہے، 32 سے لے کر 3220 سے لے کر 3207 والا ایریا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سپورٹ زون اس کا پڑا ہے. لیکن ہم کیوں اس کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ اگر ہم ڈیلی کو دیکھیں نا، اگر ہم ڈیلی کو دیکھیں تو ڈیلی میں مارکیٹ نے ہر جگہ سے لیکوڈیٹی لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مارکیٹ نے اوپر گئی، اوپر سے نیچے آئی تو یہ پہلے اس نے یہ اپنا ڈیمانڈ ایریا، ٹھیک ہے، اس ڈیمانڈ ایریا کو اس نے اپنا پک کیا. ٹھیک ہے، ادھر سے بائی کی موومنٹ دی. اس کے بعد مارکیٹ نے کیا کیا کہ اس فیئر ویلی گیپ کو پک کیا، جو کہ یہ فیئر ویلی گیپ بنا ہوا تھا یہاں پہ.
ٹھیک ہے. اس کو پک کرنے کے بعد یہاں سے اس نے اپ سائڈ کی موومنٹ دی. ٹھیک ہے, یہ والی. پھر اس کے بعد یہ فیئر والی گیپ اس نے واپس آ کے پک کیا یہ جگہ پہ اور پھر اوپر گئی. اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کا ایریا اس نے پک کر لیا, یہ اوپر گئی. یعنی اس نے اپنے بائی کی طرف کی جتنی بھی لیکوڈیٹی تھی وہ تقریباً اس نے پک کر لی ہے. تو اب میجر لیکوڈیٹی اس کی یہ زون پڑا ہے, یہ والا زون. ٹھیک ہے, اور یہاں تک اس کو آنا ہی چاہیے تاکہ وہ اگر اس نے اپ سائڈ موومنٹ کرنی ہے تو یہ آپ کو ایک بیسٹ زون ملے گا کہ آپ یہاں سے اس کو ایک اچھی بائی کی ویو یہاں سے امپلس ویو دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے میں بائنگ میں اس ٹائم آپ کو نہیں کہہ رہا کیونکہ نیچے بھی جو لیول پڑا ہے, حالانکہ یہ بھی ڈیمانڈ ایک پڑی ہے ڈیلی میں. ٹھیک ہے, جہاں پہ مارکیٹ آ سکتی ہے اور یہاں سے اوپر جا سکتی ہے اس لو کے قریب, لیکن یہ تھوڑی بہت ریجیکشن دینے کے لیے ہے کیونکہ اس نے اگر میجرلی موو اوپر کی طرف دینی ہے اور فنڈامنٹل کے ساتھ الائن کرنا ہے تو یہ ایریا اس کے لیے بیسٹ ایریا ہوگا بائی کا, جو کہ لانگ ٹرم آپ کو اچھی بائنگ دے سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ویکلی انالیسز ہے, ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.